Here we go. ہاں جی, آج ہمارے ساتھ پھر سے ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں پرومس کیا تھا کہ وہ سیکنڈ فیز اس ادھر گزاریں گے ہمارے ساتھ. دا پریزیڈنٹ آف PFF اینڈ اے رگبی پلیئر ایز آئی ایم ٹولڈ, ہارون ملک صاحب. ہاؤ یو سر؟ السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے دوبارہ شو میں دعوت دی. سو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. سر اٹ واز یور انیشیٹو ایز ویل, سو تھینک یو فار ڈوئنگ دس. آج کافی شو پہ جو ہے نا تھوڑے سے ٹیڑھے سوال پوچھوں گا میں آپ سے. لاسٹ ٹائم جو ہے نا مجھ پہ الزام لگ گیا تھا کہ یہ پلانٹڈ انٹرویو ہے. بائی دا وے دس از ناٹ این انٹرویو, دس از پوڈ کاسٹ فرسٹ آف آل, جس پہ کانورسیشن ہوتی ہے دو بندوں کی. سو جو لوگ کہتے ہیں آپ اس پہ چلتے ہیں, یعنی جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ یہ شو از میڈ بائی دا فینس فار دا فینس. میں تو I love it. Let's go. اچھا, All right. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کے بعد میں مجھے اتنے کوشچنس آئے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا, یہ کیوں نہیں پوچھا, یہ کیوں نہیں پوچھا, آج اب میں پوچھ رہا ہوں. پاکستان پریمیئر لیگ کیا سین ہے؟ کیا سین ہے, کیا مطلب؟ آر یو آسکنگ می کہ وٹ از اٹ, آج کیسے ہوتی ہے؟ آر یو آسکنگ می کہ فیوچر میں کیا ہونی چاہیے؟ لائک وٹ ڈو یو مین کیا سین ہے؟ سین تو بہت سارے ہیں. ہمارے پاس لیگ نہیں ہے. ہمارے جو کوچ ہیں اسٹیفن کانسٹنٹائن, یہ آپ نے بولا تھا مجھے جس طرح پروناؤنس کرنا ہے انہیں کرو. لیگ انہوں نے بولا ہے کہ اٹس امپیریٹو کہ ابھی سے شروع ہو. کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ لیگ ایک بہت انٹرسٹنگ فنامنا ہے, لیکن سب سے پہلے اسٹیفن کیوں کہتے ہیں کہ یار لیگ ہونی چاہیے؟ وائی؟ سو ایک 10,000 آور رول ہے, رائٹ؟ 10,000 آور رول یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کر لیں 10,000 گھنٹے تک تو آپ اس میں ورلڈ کلاس ہو جاتے ہیں. اٹس اے 10,000 آور رول. یہ فری اکنامکس میں آیا تھا, میلکم گلیڈویل میں اپنی بکس میں اس کو بہت دفعہ کوٹ کیا ہوا ہے, اینڈ اٹس ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ٹرو. سو آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے گولفرز ہیں جو اس 10,000 رول کو لے کے چلے اور انہوں نے کہا ہم 10,000 گھنٹے پریکٹس کریں گے اور پھر ہم ورلڈ کلاس بن جائیں گے اور ہم PGA ٹور پہ آ جائیں گے. اچھا, اس کو پلیز بعد میں ڈیلیٹ کر دینا. کرکٹ, سو میں 10,000 گھنٹے نیٹس میں کھڑا ہو کے بیٹنگ پریکٹس کر کے ورلڈ کلاس بیٹسمین بن سکتا ہوں. میں 10,000 گھنٹے نیٹس میں بالنگ کر کے ورلڈ کلاس بولر بن سکتا ہوں, اگر تو ہم یہ 10,000 آور رول میں بلیو کرتے ہیں. میں 10,000 گھنٹے بال کو ٹھڈے مار کے ورلڈ کلاس بن سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتے. بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتے. وائی؟ کیونکہ ایک پچ پہ 22 لوگ ایک وقت میں ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں, سیم ٹائم. ایک بندہ موو ہوتا ہے اور 21 لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے, رائٹ؟ سو اٹس اے ویری ڈائنامک اسپورٹ. سو ان آرڈر کہ ایک پلیئر اپنے آپ کو ورلڈ کلاس کر سکے, اس کو کس قسم کی پریکٹس چاہیے؟ اس کو ایک کمپیٹیٹیو فریم ورک میں گیم بیسڈ پریکٹس چاہیے, کیونکہ ٹیکنیکل سکلز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ 12 سے 16 کے درمیان جب اس نے کوچنگ لی تھی پراپر کوچز سے تو وہ ٹیکنیکل سکلز وہ مینٹین کر چکا ہے. 19 تک آپ اسے ٹیکنیک اور اسٹریٹجی سکھا چکے ہیں. اب آپ نے اس کو امپلیمنٹیشن میں ڈالنا ہے تاکہ وہ میچ ریڈی ہو, اور میچ ریڈی وہ ہوگا گیمز اور میچز کھیل کے. اینڈ دس از آلسو جہاں پہ اس کو میچ پریشر اور میچ پرفارمنس کی سمجھ آئے گی. ڈفرنٹ میچ سچویشنز, گیم اویئرنیس اینڈ آل آف دیٹ. سو دیٹس وائی یو نیڈ اے لیگ. تو اگر لیگ نہیں ہے, آپ کے پلیئرز پلے نہیں کر رہے, کھیل نہیں رہے, تو ان کے پاس وہ ریکویزٹ اسپیس نہیں ہے کہ وہ گرو کر سکیں ان ٹو پلیئرز. سو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں لیگ ہونی چاہیے. اب لیگ کرنی کیسے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور کیا ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ یہ دو سوال ہے. اوکے, واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ تو بہت لوگوں سے بات کرتے ہیں ماشاء اللہ, آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, میں بہت لوگوں سے بات نہیں کرتا, میں بہت کم لوگوں سے بات کرتا ہوں. یو ون آف دیم. میرا یار ٹو بی آنیسٹ, اگر اف آئی واز دا PFF چیئرمین تو مجھے گراؤنڈ ریالٹیز پتہ چلتی. سٹنگ آؤٹ سائڈ
مجھے ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. ایک آئیڈیل سچویشن میں آ جاتا ہے بندہ, آپ کو نہیں پتا کہ کس بندے سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو آئیڈیل سچویشن میں ہوں نا, I'd copy and paste what England does with their tier system. Simple as that. Academy system سارا وہ. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان میں ڈفرینٹ ہے, رائٹ, کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ کا مینڈیٹ بھی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. سو آپ بتائیں. اوکے, سو لیگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو کمپیٹیٹیو لینڈسکیپ کو سمجھیں کہ ہمارا کمپیٹیٹیو لینڈسکیپ کیا ہے. آج کے دن میں ہمارا کمپیٹیٹیو لینڈسکیپ کیا ہے. پی ایف ایف کی کانسٹیٹیوشن کی ایک ڈاکیومنٹ ہے, آپ نے پڑھی ہوگی, میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہہ کے گیا تھا ضرور پڑھیے گا. پڑھنے میں تھوڑا سا اس میں کمپیٹیٹیو لینڈسکیپ آپ کی دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک پاکستان پریمیئر لیگ ہوگی, ایک آپ کی بی لیگ ہوگی, ایک آپ کی سی لیگ ہوگی, whatever the case may be. And obviously we only talk about 11 aside because futsal کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے, بیچ ساکر کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے, اور ای اسپورٹس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. اینڈ یہ بہت بڑی زیادتی ہے بیکاز فیفا کہتا ہے چاروں کو کنسیڈر کرو. بٹ اینی وے, سو اب ہماری جو کمپیٹیٹیو لیگ ہے, جس کو ہم کبھی پاکستان پریمیئر لیگ کے نام سے بلاتے ہیں, کبھی بی لیگ کے نام سے بلاتے ہیں, کبھی چیلنج کپ کے نام سے بلاتے ہیں, وہ بہت کنفیوزڈ ہے. وہ کنفیوزڈ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس لیگ میں کچھ ڈپارٹمنٹس بھی کھیلتے ہیں, کچھ کلبس بھی کھیلتے ہیں, اور کچھ ایسے کلبس بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایز اے ڈپارٹمنٹ رجسٹر کر لیا ہے, اور پھر وہ سائڈ ویز پی پی ایل میں آ گئے وداؤٹ پلئنگ دا ڈسٹرکٹ اینڈ پروونشل کمپٹیشنز, اور وہ پریمیئر لیگ میں آ گئے. سو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اسپورٹنگ میرٹ پہ بیسڈ ہونی چاہیے. پاکستان پریمیئر لیگ آج کے دن اسپورٹنگ میرٹ پہ بیسڈ نہیں ہے, اینڈ دیٹس دا پرابلم. اچھا, what merit is it based on then? یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. So because you've been in this for so long, but I haven't been in this so long. Okay, so then as we talk about it, then maybe we'll get to what sporting merit is. So now I have two options, right? I want to set up a league. I can think of it from a competitive landscape perspective, and then I can decide what is the best thing to do. We, you, me, and there's so many mashallah knowledgeable people جن سے ہم یہ input لے بھی سکتے ہیں اور ہم لیتے بھی ہیں. So in our competitive landscape ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ فیفا کا ریگولیشنز آن دا اسٹیٹس اینڈ ٹرانسفر آف پلیئرس کیا کہتا ہے. تو یہ جو فیفا کا ڈاکیومنٹ ہے, جو ایک فیفا کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں آتا ہے, اس کا آرٹیکل نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ ایسوسیشن ساکر از پلیڈ بائی کلبس دیٹ آر رجسٹرڈ ود دا فیڈریشن. ٹھیک, سو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہمیں کلب بیسڈ لیگ کی ضرورت ہے. اف اٹس ناٹ اے کلب بیسڈ لیگ دین وی ہیو اے پرابلم. اچھا, ناؤ واٹ از دا پرابلم؟ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, ٹیک اے ویری لارج انسٹیٹیوشن جس میں 60,000 لوگ کام کرتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں یہ 60,000 لوگ کام کرتے ہیں, ان کے پاس انلمیٹیڈ ریسورسز ہیں, یہ مطلب کہیں سے بھی لوگ نہ آئیں جائیں بلائیں اور وہ ان کی فٹ بال چلتی رہے گی. اس کے برعکس ایک کلب ہے جو آپ بناتے ہیں, آپ کرنٹلی اسے فنڈ کر رہے ہیں, آپ کے پاس 60,000 لوگ نہیں ہیں کال اپ کرنے کے لیے, آپ کے پاس 25 لوگوں کا ایک اسکواڈ ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں, جس کی سب فائنینشیل کاسٹ ہر چیز آپ نے بیئر کرنی ہے. ناؤ امیجن ہو از گوئنگ ٹو کیپ وننگ, اینڈ کیا آپ کے پاس کبھی اسپانسر آئے گا؟ نہیں. سو کیا ہماری فٹ بال ڈیولپ ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. سو دین وٹ وی نیڈ ٹو ڈو is first and foremost we need to make a differentiation between clubs and departments. صحیح طریقہ کسی چیز کو ختم کرنا نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ کو ختم کرنا بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے. ڈپارٹمنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کی اسپورٹس کی ہسٹری میں, اور ان کی جو سپورٹ سالہ سال سے رہی ہے اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. اینڈ ڈپارٹمنٹس کے لیے ایک چیلنج کپ رکھنا چاہیے, اور وہ چیلنج کپ ڈپارٹمنٹس ابھی کھیل رہے ہیں. سو دس پروسیس از آلریڈی اسٹارٹیڈ. سو ناؤ ڈپارٹمنٹس وہ اپنا چیلنج کپ ہر سال کھیلا کریں گے, اور جو ڈپارٹمنٹس چیلنج کپ کھیل رہے ہیں وہ ان کا کمپیٹیٹیو پلینگ اسٹرکچر اس ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ میں آ جائے گا. اگر ہم اس کو اچھی طرح رن کریں گے
تو ہر سال مزید ڈپارٹمنٹس اس میں آتے جائیں گے. Now you come to the other side, which is clubs. So now, when you talk about the English Premier League, جو آپ نے کہا کہ ideal model میرا یہ, اس میں ایک system ہے promotion, relegation, going up, going down, and so on and so forth. So now there is this, what is a league? League کیا ہے? کیا ہے? Points table point system کے okay. ہوتا ہے نا. And then کیا ہوتا ہے? Home and away matches ہوتے ہیں. And کتنے عرصہ چلتا ہے? Throughout almost 9 months England والا تو چلتا ہے, لیکن کتنے کلبز ہوں تو 38 weeks کا ہوتا ہے 20 اور 42 weeks کی بھی لیگ ہوتی ہے اور اس سے چھوٹی بھی ہوتی ہے, لیکن there is a whole system of home and away games and that's a league. So مجھے بالکل یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کیا پی ایس ایل ایک لیگ ہے؟ پی ایس ایل ہاں جی نہیں, it's a competition. چیمپئن شپ کہنے, ٹورنامنٹ کہنے, کمپٹیشن کہنے, لیگ نہیں آپ اسے کہہ سکتے. لیگ جو ہے وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اینیمل ہے. اچھا, ناؤ ہیئرز واٹ از انٹرسٹنگ. لیگ کھیلنے کے لیے آپ کو ہوم اینڈ اوے چاہیے. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ٹاپ کلبس کیا ہیں, اور آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کا پروموشن اینڈ ریلیگیشن کا سسٹم کیسے چلے گا اور کون اس میں اوپر نیچے. اوکے, دین یو ایٹ دا سسٹم جس کی آپ بات کر رہے ہیں. سو ہیئرز اے ہائپوتھیٹیکل. اس وقت ہمارے 145 ڈسٹرکٹ میں آل پاکستان ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ چل رہی ہے, ہم لوگ کرا رہے ہیں. جس بائی دا وے میں اس پہ بھی تھوڑا سا سیگوے ماروں, یہ فینس کو کیوں نہیں پتہ چلتی بات؟ بیکاز ماشاء اللہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ ہر بات بتانے کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا, وچ از ایکچولی دا ٹروتھ. بیکاز ہمارے پاس ایک لمیٹیڈ سیٹ آف لوگ ہیں جو سرٹن اماؤنٹ آف کام کر سکتے ہیں, اینڈ مین اسٹریم میڈیا ابھی تک فٹ بال میں اس طرح سے انگیج نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے, اور اب وہ سولی اس طرف آنا شروع ہو گیا. سو دس از دا فرسٹ ٹائم ایور ہم نے براڈ کاسٹ کروائیں پراپر, اینڈ آپ نے دیکھا پی ٹی وی پہ ہوئی, اور اب نیکسٹ راؤنڈس جو ہیں وہ بھی براڈ کاسٹ ہوں گے, اور اس کے لیے we're working with some other private operators تاکہ کوالٹی بہتر ہو. تاکہ میرا ایک سوال یہ تھا جو آپ نے پہلے کلیئر کر, میں واپس سے لیتا ہوں آپ سوال پوچھنے دوبارہ. So then those broadcasts will begin to happen, and then the sport gets promoted, and then آپ مطلب یہ ایک طریقے سے نہیں ہوتا. There's the players, there's heroes, there's sponsors, there's all of these things, right? اگر let's say آپ کو ایک چائے کی کمپنی اسپانسر کرتی ہے, تو وہ صرف آپ کو اسپانسر نہیں کر رہی ہوتی, وہ پھر پیکیجز بنا کے چلاتی ہے, وہ آپ کی پروموشن ہو رہی ہوتی ہے, 2 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. So there's a lot of different things, and mashallah all of those are now starting, so we're very happy about that. So yeah, APDC پورے پاکستان بھر میں چل رہا ہے. اچھا, 145 ڈسٹرکٹس میں, ہم پاکستان میں 173 ہیں, 4 ایسی ڈسٹرکٹس ہیں جس میں کوئی کلب نہیں رجسٹرڈ, اور باقی ایسی ہیں جس میں سفیشینٹ نمبر نہیں ہے کہ اس میں کمپٹیشن ہو سکے, تو ان ڈسٹرکٹس کے کلبس کو ہم نے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں کلب کر دیا. اچھا, 145 میں ہو رہا ہے, تو جب 145 ڈسٹرکٹ چیمپئن شپس ہو جائیں گی تو ہمارے پاس 145 کیا آئیں گے؟ ونرز. اب امیجن ہم وہ 145 ونرز نے اور ڈفرینٹ زونز بنا کے ان کا آپس میں مقابلہ کر دیں, تو ہمارے پاس اس میں سے کیا آئے گا؟ آگے اور جو بیسٹ, ان میں سے جو بیسٹ تھے وہ نکل آئیں گے. اور اگر ہم اس کا لے کے 32 ٹیمز کا ایک فائنل کمپٹیشن کرا دیں, تو ہم ایزیلی نکال سکتے ہیں کہ ٹاپ 12, ٹاپ 8, ٹاپ 16 ٹیمز کون ہیں, اور پھر ان کی لیگ آپ کہہ رہے ہیں, اور ان کی وہ فرسٹ ڈویژن ہو جائے آٹومیٹک. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اسپورٹنگ میرٹ پہ بیسڈ ہے. آپ 12 سے شروع کریں, آپ 16 سے شروع کریں ایئر 1 میں, ایئر 2 میں آپ اس کو 18 پہ لے جائیں, ایئر 3 میں اس کو 20 پہ لے جائیں. پہلے 3 سال صرف پروموشن کریں, ریلیگیشن نہ کریں. لیکن فرسٹ 12 فار ایگزامپل آپ نے بولا جو فرسٹ ڈویژن میں ہوں گی, جو باٹم ہے ان کی نیچے ڈویژن چل رہی ہوگی,
اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا نا EPL کا ماڈل امپلیمنٹ کریں. سو ماڈل یہی رائٹ. سو دین you promote in the first 3 years without relegation. Why? پوری ٹیمیں ہو جائیں گی لیگ میں. نہیں, but why not relegate from year 1? کیونکہ ایڈ کرنی ہے ڈویژن 1 میں ٹیم. تو میں پہلے 20 سے شروع کر دیتا ہوں. یہ اب آپ بتائیں گے, مجھے کیا پتا. بیکاز اگر آپ نے پہلے سال کسی کو انڈکٹ کیا میک سینس, اور آپ نے اسے کہا آپ انویسٹ کرنا شروع کرو, اور اگلے سال وہ ریلیگیٹ ہو گیا, کیوں کرے گا انویسٹ؟ تو اٹس اے پرابلم. So give them 3 years before you start relegation. It's not the end of the world. 75 سال تو نکل گیا نا, تو 3 سال ہم ریلیگیٹ نہیں کرتے. لیکن that way clubs can begin to invest onto their players, onto their facilities, onto their staff, onto their organization. And پھر اس سے آپ کی ایک اسٹرانگ پریمیئر لیگ بنے گی. پریمیئر لیگ سپورٹ کیسے ہوگی؟ براڈ کاسٹ ریونیو سے. جتنا بھی براڈ کاسٹ ریونیو آ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں سارا کا سارا آپ لیگ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں, آپ کو کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ نتھنگ. اینڈ دین اسپانسر سے انہیں کنیکٹ کریں. سو دا پلیئرز ان دس, وہ they will be sponsored by their clubs, right? PFF won't have any. They will be contracted by their clubs. And دنیا بھر میں یہی سسٹم ہے. دنیا بھر میں پلیئرز آر کانٹریکٹڈ. جب نیشنل فیڈریشن کو پلیئر چاہیے ہوتا ہے, وہ کلب سے پوچھتا ہے کہ یار یہ فیفا ونڈو آ رہی ہے, پلیئر بھیج دو. وہ کہتے ہیں فائن, یو نو. کچھ آ جاتے ہیں, کچھ سعودی میں جاتے ہیں پھر. ہاں. So this is how things work. And then you have a perfectly functioning league. کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ لیگ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیڈیمس کے بغیر کہاں لیگ ہوگی؟ ہوم اینڈ اوے. ہوم اینڈ اوے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ہوم پہ بھی اسٹیڈیم چاہیے, اوے پہ بھی اسٹیڈیم چاہیے, یا چلو put it differently, ہر ٹیم کو ہوم پہ ایک اسٹیڈیم چاہیے. There's a little bit of a problem. میں کہتا ہوں چلو گراؤنڈوں میں کھلا لو. Let's say ایک ٹیم GB سے ہے, ایک کوئٹہ سے ہے, ایک کراچی سے ہے, ایک نارتھ سندھ سے ہے, ایک ساؤتھ پنجاب سے ہے, ایک مڈل پنجاب سے ہے, ایک اسلام آباد سے ہے. A home and away game. That's gonna cost. Expense. مہنگا. بہت زیادہ. اوکے. پھر انویسٹر ہر کسی کو ملے گا؟ نہیں. پرابلم. اوکے. سو دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. اور کوئی ماڈلز ہیں؟ یہ آپ بتائیں, کیونکہ آپ ایک ماڈل کا بات کر رہے تھے, کانفرنس ماڈل. کانفرنس ماڈل. سو ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایتھلیٹک کانفرنس. صحیح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ دنیا کے کچھ حصوں میں ہے, اور نارتھ امریکہ میں زیادہ پاپولر ہے. یو ایس میں بہت زیادہ پاپولر ہے. اور کانفرنسز کیوں ہوتی ہیں؟ سو این ایتھلیٹک کانفرنس وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ بیسڈ ہو سکتی ہے. وہ جیوگرافی پہ بیسڈ ہو سکتی ہے, وہ آپ کی رینکنگ پہ بیسڈ ہو سکتی ہے, وہ آپ کی پوائنٹس ٹیبل پہ بیسڈ ہو سکتی ہے. کانفرنس کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم جیوگرافی بیسڈ کانفرنس کر سکتے ہیں. تو لیٹس سے زونس کہہ لیں, بٹ اس کو ایتھلیٹک کانفرنس بولتے ہیں. لیٹس سے میں پاکستان کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں, اور ان 4 کو میں فردر 4 میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. تو میرے پاس ٹوٹل 16 حصے آ گئے. ٹھیک, 4 اور 4 مطلب ہیلو. اینی سو 16 ہمارے پاس آ گئے, رائٹ. لیکن اب وہ کانفرنس کو ہم کس طرح ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار 6000 کلبوں نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, 1500 کی 4 کانفرنسز بنا دو, اور پھر اس کو مزید 4 میں ڈیوائڈ کر دو. تو کتنا بنا جلدی؟ سو لیٹس سے 350 350 کے قریب آپ کے ہر کانفرنس میں, ہر سب کانفرنس میں کلبز آ گئے. اچھا. Now, when you play within those districts, so 145 districts divided by 16 number جو بھی آتا ہے, let's just say 8 ہے, right? So those are the number of competitions that you then need to hold. تو ہر ڈسٹرکٹ میں اس کی چیمپئن شپ ہو, اس کے بعد وہ کانفرنس میں آ کے کھیلیں. تو ہر کانفرنس میں جو ٹاپ 16 ہوگا وہ جب کھیلے گا, تو پھر آپ کا ایک نیشنل ٹاپ 16 نکلے گا, اینڈ دین مے بی دیٹس یور لیگ. لیکن اس کے لیے بھی the most important thing is working on infrastructure, right? Working on infrastructure. لیکن اس میں بینیفٹ کیا ہے؟ اس میں 2 بہت بڑے بینیفٹ ہیں. نمبر 1, آپ کو اکراس دا کنٹری ہوم لیگ اور اوے لیگ نہیں کروانی.
تو آپ کے بہت زیادہ کلبس کے لیے جو دقت ہے وہ آپ نے ریموو کر دی. جو سیکنڈ اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہے, آپ اگر ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا ڈسٹرکٹ والے ریگولر چیمپئن شپ کرواتے ہیں ہر سال, تو آپ خوش ہیں بیکاز آپ پھر ڈسٹرکٹ چیمپئن ہونے کے ناطے کانفرنس ماڈل میں کھیل سکتے ہیں. میری ڈسٹرکٹ والے, میرا سمجھے میں بھی ایک کلب ہوں, میری ڈسٹرکٹ والے اگر کمپٹیشن نہیں کراتے تو میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو میں اپنی ڈسٹرکٹ سے ڈیمانڈ کروں گا کہ یار کمپٹیشن کراؤ, رائٹ, اینڈ دین یو ہیو اے سسٹم آف پروموشن اینڈ ریلیگیشن. تو لیٹس سے آپ کانفرنس ماڈل لیں. اب اس میں کیا پرابلم کیا ہے بتائیں, میرے سے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ یو آر دی ہیڈ آف دی پی ایف ایف. مجھے بلایا کیوں تھا پھر؟ اگر تو نے کہا تھا ڈسکشن ہوگی, ڈسکشن تو نہیں لگ رہی ہے مجھے بہت زیادہ. پرابلمس میں کیسے بتا سکتا ہوں, میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا تو میں بتاتا نا. بٹ یہ پی ایف ایف کے پرابلمس نہیں ہیں نا, یہ تو ہمارے فٹ بال لینڈسکیپ کے ایشوز ہیں. بٹ اینی وے موونگ آن, اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیر از اے پوٹینشیل کہ ہر سال 16 کی 16 ٹیمیں will be brand new that haven't played the year before. کیونکہ ایک نیا چیمپئن آ گیا اس ڈسٹرکٹ سے, اس کانفرنس ماڈل سے, اس سب کانفرنس ماڈل سے, then you have new people every time. Ideal for football, not ideal for sponsors, not ideal for broadcast, not ideal for fandom, not ideal for creating an ecosystem. So you need to make it a product. So how do you solve for some issues like that? پھر سے میرے سے پوچھ رہے ہیں. اچھا چلو پھر آپ لیٹس سے یو ٹیک دا ٹاپ 8 فرام دا پول ٹیبل اینڈ یو سے یہ جو ٹاپ 8 تھے پول ٹیبل کے, دے ریمین فار دا نیکسٹ ایئر, اور دا ٹاپ 12 ریمین فار دا نیکسٹ ایئر, اینڈ دا باٹم 4 آر چرنڈ. وہی پروموشن اینڈ ریلیگیشن ہو گیا. سو دین یو ہیو اے ویری کمپیٹیٹیو ماڈل. اوکے, اب تھرڈ تھنگ, سو ایک آپ کا ہو گیا چیلنج کا, ایک آپ کا ہو گیا کلب بیسڈ پیرامڈ اسٹرکچر. ٹھیک ہے, پی ایس ایل اسٹائل کمپٹیشن کی کوئی جگہ بچی؟ ہونی بھی نہیں چاہیے میرے اوکے, کیوں؟ فٹ بال ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. فرینچائز ماڈل ویو سین آور نیبرز ڈو اٹ, رائٹ. اس طرح کا اور ماڈل مجھے دکھائے نا. آئی ڈو ناٹ سی اٹ ان فٹ بال ورلڈ. ٹھیک ہے, ایک سینس یہ بنتی ہے کہ ہاں اسپانسرز آ جائیں گے, براڈ کاسٹنگ آ جائے گی, لیکن کہاں تک آپ اس کو ایکسٹینڈ کرو گے فرینچائز ماڈل کو؟ ول اٹ بی اے لیگ, یا وہ چھوٹا ٹورنامنٹ ہوگا جس طرح ہم نے پی ایس ایل کی بات کی ہے, اس سے پلیئرس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ مانیٹری شاید فائدہ ہو جائے. ول دے بی ایبل ٹو امپروو, کیا وہ ہمیں نیشنل ٹیم میں کر سکیں گے یا نہیں؟ دیٹس بگ کویسچن مارک, رائٹ. تم پی ایس ایل کی بات کر رہے ہو یا فٹ بال میں اس ماڈل کی بات کر رہے ہو؟ I'm just checking. اچھا ٹھیک ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ویورز جو ہے نا, کیجول ویورز, دے آر مور کرکٹ فینس ان پاکستان obviously, so we have to correlate with them. Not obvious. I think there is more football in the country than cricket. There is. ہمارے ویورز کی میں بات کر رہا ہوں. Okay. So I think okay, before I say what I think, why do you think there is a PSL style model? What is it supposed to do? What is the objective? Get money. Okay, why? How do you get money? You're in media. Broadcasting align kar lete ho aap. Okay, why would broadcasting give money? Because they get eyeballs. They get eyeballs. Yeah. So this style of league ka objective is to get you new fans that you then hope become fanatics and start following a 38-week or a 40-week league. Okay. So that is the objective of this model. This is why it exists duniya bhar mein. It's to bring new fans into the sport. And so I think in Pakistan, it is ideal to run this model for football. And so then I think the halla gulla excitement, 8-week, 6-week, 7-week competition style format is very valuable. It brings new fans in. It exposes sponsors to the sport, and players benefit. So your entire ecosystem benefits. And that's really big. So I think the landscape is so wide that
we need to be doing all three of these things. And we haven't talked about the women's game, we haven't talked about futsal, we haven't talked about beach soccer, and we haven't talked about esports. And I know you don't have time. اس سے ہم پھر کسی دن بات کریں گے ان ساری چیزوں ٹائم ہے. آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویمنس لیگ, ویمنس ٹیم یا جو بھی ویمنس کا صحیح اسی طرح ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا, اور از دیٹ ڈیفیکلٹ؟ There are 31 women's teams registered with PFF. Exclusively 31 women's teams registered with PFF. If you haven't provided... اچھا میں ایک بہت بری بات کرنے لگا ہوں. ویوز نہیں ناٹ ویوز, بٹ مطلب برا نہ منانا. پچھلے سال کسی نے مجھے کہا کہ یار یہ لڑکیاں کھیل رہی ہیں جنہیں کھیلنا بھی نہیں آتا. سو آئی واز سپر اپسیٹ اینڈ سو آئی سیڈ اگر ہم 75 سال سے انہیں کھیلنے دیتے تو انہیں ابھی کھیلنا آتا. گھر سے نکلنے دیتے. Not going into that debate, but as a federation, as a sporting entity, did we support them? Not at all. So if we didn't support them, then really there has to be a starting point. But now we're sitting 1 saal baad, right? Yeah. They have won the first ever football Olympic qualifier for Pakistan. مطلب آپ امیجن کریں, آپ امیجن کریں کہ انہوں نے لاؤس کو بیٹ کیا جو 82 رینک ٹیم ہے پاکستان میں, اور ہماری ابھی تک مینس ٹیم کو موقع نہیں ملا کہ 100 رینکنگ سے کم کی کسی ٹیم کو بیٹ کرے. مطلب واو, ماشاء اللہ, لائک امیزنگ پرفارمنس. بٹ یا سو ویمنس لیگ کرنے کے طریقے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے. ان کو آپ کو تھوڑی سی فائنینشیل سپورٹ بھی دینی ہوگی. آپ نے ابھی دیکھا تھا فیفا ورلڈ کپ میں جیانی انفینٹینو صاحب بات کر رہے تھے اسپانسر سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم براڈ کاسٹ دے ہی نہیں رہے کسی کو. یو گوئنگ ٹو پے اس 10% آف واٹ یو پیڈ. مطلب آپ 10% دیں گے جو آپ نے مینز ورلڈ کپ میں دیا, اور آپ کی ویورشپ میں اتنا ڈفرینس نہیں ہے. تو اگر آپ کی ویورشپ 70% ہے تو آپ کم از کم مجھے 70% تو براڈ کاسٹ فی دینا. سو دیئر فار اٹس مطلب یہ گلوبلی بھی ایک ایشو ہے کہ ویمنس فٹ بال کو کرنٹلی تھوڑا سا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سپورٹ کے ساتھ وہ بہت آگے جائے گا. سو اسی ویمنس لیگ کا رن ہونا ایک سلائٹلی ڈفرینٹ طریقہ ہے. سیم ود فٹسال, سیم ود بیچ ساکر. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہم لیگ سے اب ہٹ جاتے ہیں. کل آپ سعودی جا رہے ہیں؟ یس. جب یہ بائی دا وے ایپیسوڈ آئے گا یہ جا چکے ہوں گے انشاءاللہ. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کا کیا کام ہے ٹیم کے ساتھ؟ کیا ہنس کیوں رہے ہیں؟ اوکے, سو یا ہم نے اس سال 35 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں. شاید ہم نے اپنی ہسٹری میں اتنے یا اس سے قریب ہی کھیلے ہوں گے, اس سے زیادہ سب ملا لو 75 سال تو ہم نے 33 انٹرنیشنلز نہیں کھیلے, اور میں کسی ایک میں بھی نہیں گیا. So was that by choice? It was by choice. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ٹیم انڈیپینڈنٹلی جائے, انڈیپینڈنٹلی ٹریول کرے, کوچ اس کا ذمہ دار ہو, کوچ ان کی پرفارمنس مینیج کرے, اینڈ وین دے کم بیک دین آئی سی دا مینیجرز رپورٹ اینڈ دا کوچز رپورٹ, اور اس کی بیسس پہ پھر ہم پرفارمنس کانورسیشنز کرتے ہیں, جو کہ ہم کرتے بھی رہے ہیں. سو یس, کل میں جا رہا ہوں سعودی, ایپیسوڈ جب بھی آئے گا, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سعودی ٹمورو. بٹ میں ٹیم کے ساتھ نہیں ٹریول کر رہا, میں سعودی عربیہ فٹ بال فیڈریشن سے ملنے جا رہا ہوں, بیکاز میری ان سے کافی چیزوں پہ ایک کانورسیشن ہوئی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ایکسپیکٹ کہ ہم ان کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کریں گے اس دفعہ. اور اس کے بعد سعودی عربین فٹ بال فیڈریشن پاکستان کو ڈفرینٹ طریقوں سے سپورٹ کرے گی. یہ ہمارے کیمپس میں بھی سپورٹ کرے گی,
ایج کیٹیگری ٹیمز کے لیے کوچنگ کی سپورٹ ہمیں پرووائڈ کرے گی, ہمیں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی سپورٹ پرووائڈ کرے گی, تو ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں کچھ پروگرامس بھی پرووائڈ کریں گے, جن میں سے ایک ہے مائی سیف, جو ایک پروگرام ہے جس سے آپ کی فیڈریشن رن ہوتی ہے, بٹ پاکستان کے تمام کلبز اس پروگرام کے تھرو ہم سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے, اپنے ٹکٹس ریز کر سکیں گے, پلیئر ٹرانسفر ساری وہیں سے مینیج ہوگی. سو بہت ایکسٹینسو MoU ہے سعودی کے ساتھ, اینڈ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ پاکستان کے فیوچر کے لیے گراس روٹ ساکر, ویمن ساکر اینڈ پلیئر ڈیولپمنٹ, ان تینوں ایسپیکٹس پہ بہت زیادہ ہمیں سعودی عربیہ سے سپورٹ ملنے کی امید ہے. انفراسٹرکچرل کوئی اس میں نہیں ہے؟ 18th امینڈمنٹ میں پاکستان میں اسپورٹس جو ہیں وہ ایک پروونشل میٹر ڈکلیئر ہو گئے تھے. سو اٹس ناٹ اے میٹر آف دا فیڈرل گورنمنٹ, نمبر 1. نمبر 2, جو ساکر کی اسپورٹس فیسلٹیز ہیں یا کوئی بھی اسپورٹس فیسلٹیز ہیں کنٹری میں, وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ یا جو ریجنل اسپورٹس بورڈز ہیں وہ مینیج کرتے ہیں. سو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے پاس کوئی گراؤنڈ, کوئی اس طرح سے انفراسٹرکچر یا پراپرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم ریکویسٹ کریں سعودی کو تو وہ بڑھ چڑھ کے اس میں آگے ضرور آئیں گے, لیکن کدھر. سو اچھا, بائی دا وے ادھر سے ہی سیگوے نکلا ہے, انفراسٹرکچر کی میں بات کر رہا تھا. انشاءاللہ 21 نومبر کو تاجکستان آ رہی ہے ادھر. آمین. They're coming to Jinnah Stadium once again, so be there. 2 بجے میچ ہے 21 نومبر کو. کوئی اور جناح اسٹیڈیم میں نے دیکھا لاسٹ ٹائم جو میچ ہوا تھا اس سے امپروومنٹ تو کنسیڈریبل اماؤنٹ آف امپروومنٹ تھی, فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. اور کچھ ہو رہا ہے ادھر امپروو اس دفعہ یا نہیں؟ لائٹیں, یہ وہ سیٹس. I know that's not your prerogative, لیکن دیکھ تو نہیں ہوں گے نا, اوورسی تو کہہ رہے ہوں گے. ہاں جی, سو اٹس اے گورنمنٹ فیسلٹی, اور گورنمنٹ فیسلٹی میں اگر وہ لائٹس کو امپروو ہونا ہے فرام جتنے ابھی اس کے لومنز ہیں 350 سے لے کے 1800 پہ جانا ہے, تو اس کا ان کے پاس ایک پورا پروسیس ہے. اس پروسیس سے میں بہت زیادہ واقف نہیں ہوں. بجٹ بنتا ہے, PC1 بنتا ہے, اپروو ہوتا ہے, اس کے بعد وہ سارا پروسیس ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ امپروومنٹس تو لگی ہوئی ہیں. وی آر آلسو ورکنگ, ہمارا زیادہ فوکس ہے گراؤنڈ پہ. سو ہم لوگ کوشش کریں کہ گراؤنڈ اس لیول پہ آئے کہ جہاں پہ مطلب پچ اٹ سیلف جو ہے وہ اچھی ہو جائے, اس میں بال رن کر سکے, اس میں پلیئرز جو ہیں وہ سلپ نہ کریں, اس میں کوئی ان ایون اسپاٹس نہ ہوں, جو ایک پروفیشنل آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بٹ اس کے ارد گرد چاہے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں, مجھے امید ہے کہ PSP اس پہ محنت اسی طرح کرتا رہے گا اور وہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتی رہیں گی. اینی ادر اسٹیڈیمز جہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے؟ پیپل اسٹیڈیم کی میں نے دیکھی تھی PFF کی پوسٹ, اور بھی ہیں بہت زیادہ. اور کہیں ہو رہا ہے کام یا نہیں ہو رہا؟ اپڈیٹ اور فینس پلیز. سو جو بھی میرے مطلب جو بھی وجہ ہے, پیپل اسٹیڈیم مجھے بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا, اس لیے میں نے کہا مجھے بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ ایک فٹ بالنگ ہب بن سکتا ہے, بٹ مور دین فٹ بالنگ کراچی ایک اسپورٹنگ ہب بن سکتا ہے. پیپل آر ویری پیشنیٹ اباؤٹ اسپورٹس, دے ویری ویل ایجوکیٹڈ اباؤٹ اسپورٹس, اور ادھر ہر اسپورٹ کی گنجائش ہے. سو پیپل اسٹیڈیم میں وزٹ کرنے گیا کہ کسی طرح اگر ہم سوچ سکیں کہ مارچ والی ونڈو یا جون والی جو ہماری ونڈو ہے, یہاں پہ ہم گیمز کروا سکیں. تو آئی پوسٹڈ اپ سم پکچرز, آپ کے پاس بھی ہوں گی, آپ بھی گئے ہوں گے, مے بی یو کین شیئر دوز. امیزنگ جگہ,
perfect location, right? Accessible है, सारी दुनिया आ सकती है. लेकिन ground requires major work. And then सिर्फ एक दफ़ा ठीक नहीं करना होता, फिर उसको maintain रखना होता है. Lights नहीं exist कर रही. पूरे स्टेडियम में कोई एक चेयर शायद ऐसी नहीं रहेगी जो टूटी भी ना हो. Change rooms नहीं exist कर रहे. So lots of issues. मेरे तो obviously ambit में नहीं है, मेरी scope से बाहर है. But मैं request करूँगा to the authorities कि कराची deserves international football. बहुत fans हैं, वो sport बहुत मकबूल है कराची में. So let's bring international football back. You know, let's use football to unify people, to give them hope, to give them happiness, to give them, something to look forward to. We went to Jinnah. It was amazing. Amazing. So obviously pura Pakistani है deserve करता है, right? Last couple of questions. I know you're running out on time, लेकिन ये थोड़े छोटे जवाब दूंगा. छोटे जवाब देना, लेकिन ज़रूरी सवाल है. थोड़ा सा tedious सवाल है. हाँ, कोई मसला नहीं. लास्ट टाइम जब कम्बोडिया आई थी, काफ़ी लोगों ने इशू बना लिया था कि उन्हें रिसीव अच्छा नहीं किया पाकिस्तान ने. जो शाजोर डाला भेजा था जिसके अंदर उनके सामान थे, वो इस दफ़ा कोई बेहतर इंतज़ाम गया नहीं आप ताजिकिस्तान के लिए? So ये तो वही बात होगी कि मैं आपके स्टूडियो में आ रहा हूँ और बाहर कोई एक बिल्ली फिर रही हो और मैं उसकी तस्वीर ले लूँ और कहूँ देखो इस तरह मैं आया कि बिल्लियाँ फिर रही हैं, जानवर फिर रहे हैं. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि शाजोर डाला नहीं था? नहीं, मैं आपको बताता हूँ. So इस्लामाबाद की 40 सीटें बस की रेगुलेशन क्या है? मुझे क्या पता? नहीं पता ना, तो मुझे पता है अलाउड नहीं है. तो आपको 2 बसें भेजनी पड़ती हैं 20-20 सीटर की. अच्छा. तो वो हमने भेजी. फिर हमने साथ एक डाला भेजा क्योंकि सामान कहीं तो आना है, राइट? तो हमने डाला भेजा. अब हमारे बंदे डाले के साथ हैं, वो सामान लोड कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं. बट क्योंकि वो प्लेयर्स भी हैं और उनके भी कोई किट मैन आए हैं तो वो भी साथ सामान रख रहे हैं. अब हम उस एक मोमेंट इन टाइम की तस्वीर ले लें, मतलब आपके बंदे थे साथ, और हम कहें कि यार ये देखें क्या हुआ. चलें छोड़ें, whatever I say उसको भूल जाएं. कैम्बोडिया की टीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छी तरह रिसीव किया गया है, we're very happy, हमें बहुत अच्छा लगा है, पाकिस्तान में perfect host. नहीं, they were very glad at the hospitality of the Pakistanis. Yes. लेकिन I was in the press conference जब उनके कोच ने बोला था कि ड्रेसिंग रूम्स की हालत थोड़ी सी ये थी, पिच थोड़ी सी ऐसी थी, तो थोड़ा सा उन्हें भी वो फील हुआ था. इस वाले इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, बाकी चीज़ों की बात कर रहा हूँ. So जिन्ना स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम्स नहीं थे. हाँ, बनाए. तो वो किसी ने बनवाए हैं, राइट? मुझे नहीं पता किसने बनवाए हैं, लेकिन किसी ने बनवाए हैं. तो ड्रेसिंग रूम्स बने हैं. बट हाँ, मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कहूँगा कि यार जिन्ना स्टेडियम शुड बी इम्प्रूव्ड. इट्स अ गवर्नमेंट फैसिलिटी. किसी ने उस ग्राउंड पे 1 महीना मेहनत की, मुझे नहीं पता किसने उस ग्राउंड पे 1 महीना मेहनत की, बट किसी ने की, बंदे हायर करके, राइट? बट हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि ग्राउंड को मज़ीद बेहतर होना चाहिए. एंड फ्रॉम द मैच डे से 1 महीना पहले वो फैसिलिटी अनप्लेएबल थी. I went there. We did all of that in 26 days. नहीं, वो मैंने ट्वीट भी की थी. Massive achievement. वो मैंने ट्वीट भी की थी कि यहाँ पे नहीं हो सकता. That were my views. लेकिन हो गया. And last, मतलब इस टॉपिक पे आखिरी बात, कैम्बोडिया के आने में क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि डाला किस कंडीशन में था, या ये थी कि हम जीते हैं? वो तो इन हाइंडसाइट बात करते हैं ना, फिर जीते अगर हार जाते तो. हारना तो था ही नहीं ना, मैं तो पिछले साल कहा था. नहीं, पॉसिबिलिटी तो होती है ना. पॉसिबिलिटी होती है. अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है हम जीत गए. बेशक, लेकिन अगर हम हार जाते तो डबल डाउन हो जाती है. हाँ जी, लेकिन नहीं हुआ ना, हम जीत गए. सो हाइंडसाइट, we've won. So is the most important thing to talk about, is it the victory?
اینڈ ایک پازیٹیو ایموشن لے کے ایز اے کمیونٹی ہم فٹ بال کو بلڈ کریں, یا از اٹ ٹو سے کہ یار وہ ایک ڈالا اور وہ ایک پتا جھڑ کے گر گیا. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سعد, لائک دا انٹائر کمیونٹی, پاکستان فٹ بال نے بہت سفر کر لیا ہے, بہت زیادہ, رائٹ. کئی لوگ ابھی بھی نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہے ہیں, اور ہاں ملے گی, آپ کو وہی ملے گا جو آپ ڈھونڈیں گے, اور آپ کی اسی طرح کی زندگی گزرے گی, رائٹ. سو ناؤ لیٹس بلڈ. 75 سال میں پہلی دفعہ ہم جیتے ہیں, اب یہاں سے بلڈ کرتے ہیں. سعودی کے ساتھ کھیلنے لگے ہیں مطلب کم آن یار, ناؤ لیٹس بلڈ. اب وہ جب میچ ہوگا نا, تو اگر ہم ہار گئے تو شاید کوئی اس پہ فوکس کرے, رائٹ, کیونکہ انہیں وہی نظر آ رہا ہوگا. اور شاید کوئی اس بات پہ فوکس کرے کہ یار ہم مطلب وی پلیڈ ود اے جائنٹ, ایکسپوجر ملا ہے پلیئرس کو. سو جو عبداللہ اقبال نے بولا, اٹ واز دا موسٹ امیزنگ تھنگ. کہتے ہیں مانسینی کی ٹیم کے خلاف مجھے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے, اے ایف سی پلیئر آف دا ایئر کے خلاف مجھے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے, اور ایسے پلیئر سے کھیل رہا ہوں جو رونالڈو اور مانے اور کس کس کے ساتھ کھیلتے ہیں, میں ان کے ساتھ کھیلوں گا. تو اس سے بڑی اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے؟ سو لیٹس آل کم ٹوگیدر اینڈ فوکس آن موونگ فٹ بال فارورڈ. مطلب ٹھیک ہے, سیکنڈ لاسٹ کویشچن. سوری نہیں لاسٹ ہے, میں گن رہا تھا, نہیں مطلب میں گن رہا تھا کتنے. آخری والا پازیٹیو ہے, یہ والا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. آپ نے نوٹ کیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, اس نے کہا تھا 2 پھر 1 ہو گیا, پھر اس 1 کے 2 سب کویسچن تھے, اور ابھی بھی کہہ رہے 2 رہ گئے ہیں. دیکھیے ایک, ڈو یو وانٹ ٹو اینڈ دس آن اے پازیٹیو نوٹ؟ It's your show, baby. I wanted to end it on a positive Let's note. go. تو پھر 2 سوال. تو پھر وہی پہلے دوسرا والا پوچھ لو. نہیں. اچھا, there have been questions about you specifically کہ آپ کی سے ہے اسکواڈ سلیکشن میں, ہے ایسا؟ What do you think? Constantine won't take it. That's what I think. Forget Constantine. Shahzad Anwar. What do you think? I don't know. Okay. So let's be very, very clear on this. نہ میں نے کبھی آج تک یہ پوچھا ہے کہ فائنل ٹیم کی لسٹ مجھے دو, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم فائنل لسٹ مجھے تب پتہ چلتی ہے جب اناؤنس ہوتی ہے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا اسپیسیفک انڈیویژول. مائی کنسرن از کہ دا کوچ ہیز دا کمپلیٹ فریڈم ٹو پک دا بیسٹ پاسبل ٹیم فار پاکستان. دیٹس آل آئی کیئر اباؤٹ. اب کانٹروورسیز رہتی ہیں کہ جی یہ بگ نیم سلیکٹ نہیں ہوئے, دین ہم وی گو ڈاؤن دا ریبٹ ہول. اس نے این سی کے خلاف کچھ کہا تھا تو ہارون نے کہا اس کو نہیں سلیکٹ کرنا. ریئلی؟ ہارون ون یو دا فرسٹ ورلڈ کپ کوالifying game in 75 years. He got you futsal, he got the players, he got like everything جو آج تک نہیں ہوا. This man did because he cares. You think he's going to go around saying یار اس نے ایک بری بات کی اس کو نہیں لو؟ آپ ٹویٹر پہ ہیں, میرے بارے میں کبھی کوئی بری بات سنی ہے؟ کبھی میرا اس پہ جواب سنا ہے؟ نہیں, آج تک نہیں دیا. ایموجیز بھیج دیتے because I don't care, right? میں کہتا ہوں as long as people are talking football, it's a great thing. نقصان کس سے ہو رہا ہے؟ Now we've taken one player and we are politicizing that player. Is that a good thing or a bad thing? That's a bad thing. اس پلیئر کے ایموشنز کیا ہیں اس وقت؟ اب وہ سوچ رہا ہے یار یہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے, ورسز سیئنگ کہ ہاں کوچ نے مطلب کسی وجہ سے, not because he's not a good player,
ہو سکتا ہے اسپورٹنگ کی کوئی آسپیکٹ ہو سکتا ہے اس کے سسٹم کا کوئی آسپیکٹ ہو, لائک 50 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس نے نہیں سلیکٹ کیا. سو الاؤ دیٹ پلیئر دا اپرچونیٹی کہ وہ اپنے اوپر کام کرے, بہتر ہو, واپس آئے. ہم پولیٹیسائز کر رہے ہیں. اگر وہ پلیئر نہیں بھی تھا, ہم اسے وکٹم مائنڈ سیٹ میں پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آئی ایم ٹیلنگ یو, وی آل نو ہم کس کی بات کر رہے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا اس نے این سی کے خلاف کوئی بات کیا یا نہیں کی. کیوں؟ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آئی ہیو ورک ٹو ڈو. اسی کے ساتھ دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ این سی نے کوچ کو ایک اسسٹنٹ کوچ ریکمینڈ کیا اور کوچ نے منع کر دیا. سو ایک طرف ہو جائے نا, یا تو کہ این سی کی ریکمنڈیشن پہ کوچ سب کچھ کر رہا ہے, یہ این سی کی ریکمنڈیشن پہ نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ کیا کہ جب موڈ ہوا تو آپ نے کہا این سی کی ریکمنڈیشن ان سے سن لی, اور جب موڈ ہوا تو این سی کی لائک ڈوڈ بس کر دے یار, لیٹس گو پلے دا گیم, لیٹس ڈو سم تھنگ گڈ ود آور لائفز. پالیٹکس تو کبھی نہیں ختم ہو سکتی اس ملک سے, ختم نہیں ہو سکتی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز فینس وی نیڈ ٹو سپورٹ دا ٹیم, 100% رائٹ. مطلب جس کو اسٹیفن کانسٹنٹین سے زیادہ پتہ ہے وہ مجھے آ کے بتا دے, میں سن لوں گا. آئی ایم ویری ہیپی, آئی ایم دیر. تو سانوں سے کو جو اسٹیفن کانسٹنٹین سے زیادہ کوچنگ ایکسپیرئنس رکھتا ہے وہ آ کے مجھے سمجھا دے. Simple as that. Last question. یا سیکنڈ لاسٹ کریں. لاسٹ کوشچن. یہ لوگ بڑا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بیج بنا ہوا ہے, یہ جو لوگو ہے, اسے اپڈیٹ کریں. اینی پلانس ٹو ڈو دیٹ؟ اور بہت مزے کے ڈیزائنز آ رہے ہیں جس بائی دا وے پیپل آر ایکسائٹیڈ فار دس. انٹرسٹنگ. سو لوگوز جو ہوتے ہیں they also represent heritage. تو لوگوں کی ایک ایوولوشن ہوتی ہے. لیکن do we need an evolution or a revolution? Interesting. So اگر آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہو تو we've now started کہ لوگوں کو تھوڑا سا ہم ڈائنامک کر رہے ہیں. تو لوگوں میں ہم نے موومنٹ انفیوز کرنا شروع کیا ہے. پھر سیکنڈ آپ دیکھیں ہم نے لوگوں میں کچھ کلر آپشنز کریٹ کرنا شروع کیا. لیکن اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں, بفور مائی پرسنل ٹیک, سو آئی تھنک دیر از اے لارج رسپانسبلٹی آن دا فیڈریشن کہ وہ بہت کاشیس ہو لوگوں کو چینج کرنے میں. اٹس سمپل نہیں ہے, یو کینٹ جسٹ چینج اٹ, یہ ہیریٹیج ہے, رائٹ. لیکن ہارون بھائی ایسی ہیریٹیج, اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں, جب میں اپنی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری نظر میں دا آئیڈیل تھنگ ٹو ڈو از ہم ایک کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹ رن کریں آف لوگو سبمیشنز, اور پھر وہ لوگو سبمیشنز ہم کمیونٹی کو ووٹنگ کے لیے دیں, اور جو پاکستان کی فٹ بال کمیونٹی جو لوگو فائنلائز کرے, that is the one we should adopt. 100%. This is my personal take. But you have to be cautious when you talk about large scale changes to things that are a part of heritage. I agree with your point. لیکن وہ ایک ہے نا کہ اس ہیریٹیج کو کیا کرنا ہے. نہیں ہم 75 ایئرز جب ہم نے کچھ نہیں کیا, نہیں اور اب کر لیا, تو دس از دا پرفیکٹ ٹائم ٹو ری برانڈ, ہاں جی, ری بلڈ اینڈ ریکلیم. 75 ایئرس میں شاید فیڈریشن نے دنیا کے فٹ بال میں وہ جگہ نہیں بنائی جو اسے بنانی چاہیے تھی. بٹ جو 75 سال سے کھلاڑی کھیل رہے ہیں, پلیئرس کو تو کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس اسپورٹ کو زندہ رکھنے میں, جو آفیشلس کی کنٹریبیوشن ہے اس اسپورٹ کو زندہ رکھنے میں, اور وہ ساری عمر یہ لوگو پہن کے پھرتے رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ دس, رائٹ. تو ہمیں یس ہم نے فٹ بال میں 75 سال میں وہ جگہ نہیں دی, لیکن جو پلیئرز ہمارے گزرے ہیں, جو کھیلتے آ رہے ہیں, جو ابھی بھی کھیل رہے ہیں, جو ابھی بھی کلبس چلا رہے ہیں,
وہ ان کی ٹھیک ہے ایک ویلڈ پوائنٹ contribution ویلڈ ہے کنسرن ہسٹری میں. ٹھیک Yeah. آئی تھنک آخری سوال بھی ہو گیا آپ نے ہمیں ٹائم بھی دے دیا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن پہ کلک کریں سبسکرائب ٹو آور چینل فالو ہارون صاحب آن ٹویٹر ایز ویل اینڈ می ٹو رنگ آئیکن پہ کلک کر دیں ویل سی یو گائز نیکسٹ ٹائم انٹل دین اللہ حافظ